السلام علیکم، میں ہوں انیلا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیلا رحمان انفلٹرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گرمی تو لاہور میں بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مزید بڑھتی ہی جائے گی اور سبھی اس گرمی سے تنگ ہیں۔ اور بارش ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، لیکن اس کے بعد بھی موسم صرف میرا خیال میں 1 یا 2 دن ہی پلیزنٹ رہا تھا۔ کوئی لاسٹ ویک جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد پھر وہی حالات چل رہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے مجھے لاہور میں کوئی 5 ایئرس ہو گئے، 5 to 6 ایئر، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیزن ہے گرمی کا یہ اس دفعہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی گرمی پڑی، یا مے بی شاید ہر سال ہی ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو بھولنے کا مرض ہے نا، یہ سبھی کو ہوتا ہے بیسیکلی، اور یہ اچھا بھی ہے اور اس میں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ اور اچھائی اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں کو، اور کسی نے ہمارے پاس میں کیا کیا ہے، جب کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے تو ہم وہ چیزیں اکثر بھول جاتے ہیں۔ اور یہ اچھی بات اس طرح ہے کہ ہمیں گرجز نہیں رکھنی چاہیے، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی منع ہے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب کینہ نہیں رکھنا ہے آپ نے کسی سے، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک برائی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ غلط کچھ کیا ہو، کسی کا رویہ، کسی کا بیہیویئر ہمارے ساتھ پاس میں اچھا نہ رہا ہو، اس کے بعد وہ شخص اچھا ہو جائے اور ہم وہ سب بھول جاتے ہیں، پرانا اس سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حقیقت میں نہیں، یہ سب کچھ جو کسی کا ہمارے لیے بیہیویئر رویہ بدلا ہے وہ حقیقت میں نہیں بدلا، بلکہ یہ ٹریپ ہو سکتا ہے، یا کوئی اپنی کسی فائدے کے لیے بھی کبھی کبھار لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کا فائدہ نکل آتا ہے یا اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں تو واپس ان کا بیہیو، ان کا رویہ ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ چیز جسٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی واقعی چینج ہو گیا ہے یا کوئی جسٹ ایک ٹریپ جو ہے وہ پھیلا رہا ہے آپ کے لیے، یا آپ کے ساتھ کوئی گیم پلے کر رہا ہے، یا اس کا کوئی مطلب ہے وہ نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ سمجھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی سمجھدار شخص وہی ہوتا ہے کہ جو اگر ایک دفعہ ڈسا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ سانپ ہے، سانپ ہی ڈستا ہے نا آف کورس۔ لیکن ہم لوگ جو انسان ہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ بار بار ڈسے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار شاید اس دفعہ نہ ڈسے، شاید اس دفعہ نہ ڈسے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ تو ڈسا کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب کہیں سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ جائے، کوئی آپ کے ساتھ غلط کر جائے، تو سیکنڈ کبھی حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ آپ سے سوری کر لیتے ہیں لوگ، اور پھر وہ صحیح واقعی بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کسی پہ بھی دوسری دفعہ ٹرسٹ کیے، دوسری دفعہ کسی کے ساتھ سمجھوتا بڑا سوچ سمجھ کے کرے۔ اور باقی تو دنیا تو ایسی ہی ہے جو آج کل چل رہی ہے کہ دنیا کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اب تو ایون کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، اس طرح کے ایکسپیرینس انسان کو، مطلب مجھے نہیں، یہ سبھی کو ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ تو کوئی اچھے لوگ بھی ملیں تو آپ کو ان کا ڈر ہی لگنے لگتا ہے کہ یار کوئی آپ سے اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے۔ یہ خود میرے ساتھ بھی ہے کہ کوئی میرے ساتھ بہت، میری فرینڈ ہو، فیملی میں کوئی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی میرے ساتھ بہت اچھا بننے کی کوشش کرے اور بہت محبتیں اور پیار جتائے اور بہت زیادہ لائک کہ مجھے لگے کہ یار
رات دن میسج آ رہے ہو کہ ہاؤ آر یو، اور مجھے آپ کی خیریت پوچھنی ہے اور یہ سب چیزیں، تو مجھے جو ہے میں بڑی سسپیشیس ہو جاتی ہوں کہ یار یہ کیا چکر ہے، مطلب کہ کیوں کسی کو میرا اتنا احساس کیوں ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں اب ہمیں نا مطلب فیک لگنے لگتی ہیں نا. انسان کے اتنے ایکسپیرینسز جب ہو جاتے ہیں دنیا میں تو پھر وہ یہ چیزیں اس کو فیک لگتی ہیں. اس میں ہاں ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں پھر کبھی باقی اچھے لوگ ملتے ہیں لیکن ہم اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے ان کے ساتھ، یا جو بھی آپ سمجھ لیں. تو یہ لیکن اگر کوئی ایسا مطلب ہم اکثر لوگ ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ بندے اس بندے کا ایٹیچیوڈ بہت ہے یا اس بندی کا ایٹیچیوڈ بہت ہے، بڑا نخرہ ہے. اور میرے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں بیسیکلی. تو بیسیکلی یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا، یہ نخرہ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کے پاسٹ کے کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے آپ کو تجربات اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی آبزرویشن ہوتی ہیں، کچھ آپ نے ایسے لوگوں کو جھیلا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کیجیے سلام دور دور سے، اور کیونکہ آپ کو وہی صحیح لگ رہا ہوتا ہے. اور تو اس میں جو ہے اس بندے کی اسٹوری تو ہمیں نہیں پتا ہوتی، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بڑا نخرے والا ہے، بڑا ایٹیٹیوڈ ہے. تو کبھی اس کا پاس کنگالیں اور دیکھیں کہ کسی میں ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نخرہ ہے تو کیوں ہے. کوئی بھی چیز زندگی میں نا خواہ نہیں آتی. ایون کہ لوگ برے بھی ہوتے ہیں نا، جو تو کسی میں کوئی خامی ہو، کوئی برائی ہو، اور کوئی میرے سامنے ان کی برائی کرے یا خامی بیان کرے یا بولے، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو، ہم سب کو ایک کی طرح پیدا کرتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ ہی پیدا کرتے ہیں. تو انسان کے کچھ حالات، کچھ سرکمٹینسز، کچھ اس کے ایکسپیرینسز ایسے دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط بننا. اب قاتل بچپن سے تو قاتل نہیں پیدا ہوا ہوگا، جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کے گھر والوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ قتل کرے. اب وہ کیا حالات ہوتے ہیں کہ جو اس شخص کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا اس کو قاتل بنا دیتے ہیں. اسی طرح چور، وہ بھی چور نہیں پیدا ہوتا. تو اور یہ کہ جو بھی انسان میں اچھائیاں، اب ہاں دیکھیے میں مانتی یہ بھی اب ہے کہ ہر تصویر کا دو رخ ہے، کہ آپ اچھائی کو برائی میں بھی بدل سکتے ہیں، برائی کو اچھائی میں بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان جو ہے وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. یہ انسان کی ہمارے اندر ہے کہ ہم برائی کی طرف ہی کھینچتے ہیں. تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو اور وہ پھر اس کو پازیٹیوٹی میں لے آئیں اور وہ اس کی وجہ سے پازیٹیو چیزیں کریں. تو اب کرنی چاہیے. اگر آپ نے کچھ غلط ہوا ہے تو آپ غلط نہ بنیں، آپ پازیٹیو ہی رہیں، آپ محتاط ضرور رہیں. تو جیسے میں نے اب یہ کیا ہے کہ میں اب یہ سوچتی ہوں کوئی میں غلط کر لے یا کوئی غلط لکھے یا کسی کا بیہیو صحیح نہیں ہو، تو میں اس کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سوچ اس شخص کی اتنی ہے، اس بیچارے کی عقل اتنی ہے، تو اس کو آپ عقل دیں، ہدایت دیں تاکہ یہ اچھی طرح سوچ سکے. اور اس پہ میں غصہ ہونے کی بجائے اور اپنے دل میں وہ ہونے کے بجائے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، دکھ درد وہ کہتے ہیں لگانے کے بجائے میں یہ سوچوں کہ یار اس کی سوچ اتنی تھی، اس نے اس لیے میرے لیے بات کہہ دی، تو یہ اس کی لیول ہی یہ تھا کہ یہ سوچ بنا لیں آپ بھی. اور باقی آپ خود سے لوگ اچھا ہی کریں، لیکن یہ میرا مشورہ ہے کہ جہاں سے ایک دفعہ ڈس لیا جائے وہاں سے دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ نہ ڈسوائیں. اور جس نے ڈس لیا ہے اس کو بار بار یہ بھی نہ کہیں کہ یار میں تو بہت اچھا تھا، تم نے مجھے کیوں ڈس لیا، یار مجھے تو تم سے بڑی محبت تھی، تم نے مجھے کیوں ڈس لیا، یار میں تو تمہارا بڑا خیال رکھتا تھا، تم نے مجھے کیوں ڈس لیا. کیونکہ سانپ کو جتنا بھی پالیں، اس کو دودھ، لسی، اصلی گھی جو بھی کھلائیں پلائیں، وہ ڈسے گا آپ کو. ٹھیک. تو اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.